سفید سنگ مرمر سے تعمیر صاف ستھرے کمرے کے درمیان میں دو محبوس ایک دوسرے پر بری طرح گرج رہے تھے۔ ان کی پشت پر جہازی سائز گول بیڈ پر 3 سال کی بچی ہاتھ میں گلابی رنگ کا ٹیڈی بیئر لیے بیٹھی خوفزدہ نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی، تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو۔ اتلے نین نقوش والی اس دبلی پتلی لڑکی نے ایک بار پھر اپنے شوہر کے اوپر چلا کے کہا۔ وہ سیاہ رنگ کی فٹنگ کی جینس پر سبز رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی کافی ماڈرن لڑکی تھی۔ اپنی ماں کے حلق پھاڑ چیخ سن کر بیڈ پر بیٹھی بچی نے ٹیڈی بیئر کو خود میں مینجتے ڈر کی ایک سکسیکھ بھری تھی، جسے سن کر اس کا باپ بے ساختہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ بابا کی جان، آپ ڈر کیوں رہی ہو؟ ماما بابا لڑ تھوڑی رہے ہیں، بس بات کر رہے ہیں۔ آپ ایک کام کرو، دادو کے کمرے میں چلے جاؤ۔ منہاج نے بیڈ کے پاس آتے خود کو نارمل ظاہر کیا اور میرال کو بیڈ سے نیچے اتار کر کمرے سے باہر بھیجنے لگا۔ جب مبشرہ ان دونوں کے راستے میں حائل ہو گئی۔ مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دو ورنہ آگ لگا دوں گی تمہاری بیٹی کو یا پھر زہر دے کر مار دوں گی۔ مجھے آزاد کرو، اس رشتے سے ابھی نہیں رہ سکتی میں تمہارے ساتھ۔ مبشرہ نے سکی ماں ہوتے ہوئے بھی جس قدر گھٹیا بات کی تھی، منہاج اس کی طرف شکل دیکھتا رہ گیا۔ جبکہ اس کا جانوروں والا سلوک دیکھ میرال نے اب باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ منہاج کو خاموش کرا دیکھ مبشرہ اشتعال میں آگے بڑھی اور پھر ایک کے بعد کئی تھپڑ اپنی 3 سالہ بیٹی کے چہرے پر رسید کر دیے۔ میرال نے اب بلند آواز کے ساتھ رونا شروع کر دیا تھا۔ مبشرہ کا یہ سلوک دیکھ منہاج اپنے حواس کھوتا آگے بڑھا اور پھر مبشرہ کے چہرے پر ایک تھپڑ رسید کر کے اسے 3 الفاظ بول کر اس رشتے سے آزاد کر دیا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ جاہل عورت، میں نے بہت کوشش کر لی تمہیں نبھانے کی۔ تم جیسی عورت اپنا گھر بسانا ہی نہیں چاہتی، دفع ہو جاؤ یہاں سے، کبھی اپنی شکل مت دکھانا۔ تمہاری وجہ سے آج مجھے عورت ذات سے نفرت ہو رہی ہے۔ منہاج بیڈ کے پاس زمین پر سر ہاتھوں میں ڈالے بیٹھ گیا۔ مبشرہ نے تنفر سے اسے دیکھ کر گردن جھٹکی اور پھر سٹائل سے چلتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ بابا! اپنے باپ کو غمزدہ دیکھ ننھی میرال نے اس کے پاس آ کے اس کے چہرے پر پھسلتے آنسو صاف کیے تو منہاج نے بکھرے دل کے ساتھ اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود میں سمو لیا، جس کی ماں نے اس چھوٹی بچی کے ساتھ اس قدر زیادتی کر دی تھی۔ چچی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھ پر بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے، آپ مجھ پر یا میرے ماں باپ پر یہ ظلم نہ کریں۔ رانیہ نے اذیت سے سامنے کھڑی اپنی چچی کو دیکھا، جو آج 5 سال بعد محض اس بات پر رشتہ ختم کرنے آئی تھی کہ رانیہ کی رپورٹس ٹھیک نہیں آئی تھیں۔ وہ پچھلے 2 سال سے کسی موذی بیماری میں مبتلا تھی، جس کا علم اسے آج ہی ہوا تھا۔ چونکہ اس کی چچی فہمیدہ نیچے منزل پر ہی رہتی تھی، اس لیے اس کے کانوں تک بھی یہ خبر پہنچ گئی۔ سعد نے رانیہ سے منگنی اپنی مرضی سے کی تھی، لیکن اب رانیہ کی بیماری کا سن کر وہ بھی ایک طرف ہو گیا تھا۔ بہو چاہیے، مجھے بوجھ نہیں۔ فہمیدہ بیگم منگنی کی انگوٹھی اس کے منہ پر مار کر وہاں سے چلی گئی تھی۔ رانیہ کی ماں اور باپ نے افسوس سے اپنا سر پکڑ لیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ فہمیدہ یہ رشتہ ختم نہ کریں، لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔
وہ لوگ بہت غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ گھر میں اکثر کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا۔ رانیہ کی 4 بہنیں اور تھیں، سب سے بڑی رانیہ ہی تھی۔ وہ 5 بہنیں صبر و تحمل والی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اپنے ماں باپ پر محض بوجھ تھیں۔ امی ابو آپ لوگ پلیز ٹینشن نہ لیں۔ رانیہ نے اپنے باپ کو سر پکڑے دیکھا تو ان کے کندھے پر ہاتھ تسلی دینے کی کوشش کے بدلے میں وہ اس پر برس پڑے۔ بیٹیاں ہو تم یا بوجھ ہو، کہیں گھر کھو جاؤ، کہاں سے کراؤں گا تیرا علاج؟ اب کون کرے گا تجھ سے شادی؟ وہ بھی بغیر جہیز کے، پیدا ہوتے ہی کیوں نہیں مر گئی تو؟ عظیم صاحب کے منہ میں جو آیا وہ بولتے گئے، جبکہ رانیہ کا دل اپنے باپ کے منہ سے نکلنے والے دردناک الفاظ سے زخمی ہو کے رہ گیا۔ امی آپ کسی سے بھی میری شادی کر دیں، جب تک شادی نہیں ہو رہی تب تک میں کوئی بھی نوکری کر لوں گی، مگر آپ لوگوں پر بوجھ نہیں بنوں گی، رانیہ نے نم لہجے میں کہتے وہاں سے چلی گئی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے تھکن سے چور ہو کے بیگ اتار کر کرسی پر رکھا اور فریج سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگی۔ اس کا رنگ یکدم زرد تھا، جبکہ جسم کا جوڑ درد سے چور ہو رہا تھا۔ اپنے باپ کا بوجھ کم کرنے کے لیے وہ فی الحال قریب ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچنگ کر رہی تھی۔ رشتے والی نے ایک رشتہ بتایا ہے تیرے لیے، لڑکا طلاق شدہ ہے، ایک 3 سال کی بیٹی، ان لوگوں کو جہیز میں کچھ نہیں چاہیے اور شادی بھی سادگی سے کرنا چاہتے ہیں۔ لڑکے اور اس کے گھر والوں کو تیری بیماری سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس اس کی بیٹی کو ماں کا پیار دے دیا کرنا۔ رانیہ کی ماں نے اسے دیکھتے ہی مخاطب کیا۔ ان کی بات سن کر رانیہ کی آنکھیں یکدم نم ہو گئیں۔ کیا قصور تھا اس کا جو اسے ایک بیٹی کے باپ سے بیاہا جا رہا تھا؟ کیا قصور تھا اس کا ایک بیماری کی وجہ سے اس کو روندا جا رہا تھا؟ اسے اب اپنی زندگی یا کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی، وہ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ امی میں راضی ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اس نے ویران آنکھوں سے اپنی ماں کو حکم دیا اور پھر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ 4 لوگوں کی موجودگی میں وہ سادہ سا سرخ رنگ کا جوڑا زیب تن کیے کسی زندہ لاش کی طرح اپنا گھر چھوڑ کر اس شخص کے گھر کے لیے نکل گئی تھی جس سے اس کا تھوڑی دیر پہلے ہی نکاح ہوا تھا۔ اس کے والدین نے گویا اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی مگر بنا دی جاتی ہیں۔ رانیہ کے بدلے منہاج کی ماں نے بطور تحفہ ایک بھاری رقم اس کے والدین کو گویا اپنے سر سے بوجھ اتارا تھا۔ رانیہ کے بدلے منہاج کی ماں نے بطور تحفہ ایک بھاری رقم اس کے والدین کو دی تھی جس سے انہوں نے رانیہ سے چھوٹی 2 بہنوں کی بھی رانیہ کے ساتھ ہی سادگی سے شادی کر دی۔ جس دن رانیہ وہ گھر چھوڑ کر آئی تھی، اس دن اس نے عہد کر لیا تھا کہ کبھی اس گھر میں واپس نہیں آئے گی۔ منہاج سے اس کا نکاح تو ہو گیا تھا، لیکن نکاح کے فوراً بعد منہاج وہاں سے چلا گیا تھا۔ رانیہ نے ابھی تک منہاج کو دیکھا نہیں تھا اور نہ ہی اسے منہاج کی تصویر وغیرہ دکھائی گئی تھی۔ وہ منہاج کی ماں کے کشمالہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں ساکت و جامد بیٹھی اپنی منزل کی جانب بڑھ رہی تھی۔ دل میں کئی انجانے خوف تھے۔ اس کے اپنوں نے اس کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا تھا تو غیروں سے پھر وہ کیا امید کرتی؟ اس کے ماں باپ نے جو اس کے ساتھ کیا تھا انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا۔ وہ خوش تھے کہ انہوں نے ایک ساتھ ہی 3 بیٹیوں کا فرض پورا کر دیا، لیکن سب جانتے تھے یہ صرف بوجھ تھا جو انہوں نے سر سے اتار پھینکا تھا۔ ان کی بیٹیاں اب سسرال میں جئیں یا مریں، انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔
اسلام آباد سے لاہور کا سفر کر کے چند گھنٹوں بعد گاڑی ایک خوبصورت سے بنگلے کے آگے رکی تو رانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے تو نہ جانے کیسا گھر تصور کر لیا تھا، مگر یہ سب تو اس کی سوچ سے بھی بڑے تھا۔ بیرونی دروازے سے گاڑی اندر پورچ میں داخل ہو کے جھٹکے سے رکی تو کشمالہ بیگم دروازہ کھول کر گاڑی سے باہر نکل آئیں۔ پھر انہوں نے دوسری طرف آ کے گاڑی کا دروازہ کھول کر رانیہ کی گاڑی سے اترنے میں مدد کی۔ یہ ہے آج سے تمہارا گھر۔ کشمالہ بیگم نے اس کی توجہ اس شان و شوکت سے کھڑی عمارت کی جانب دلوائی تو رانیہ کو محسوس ہوا وہ خواب دیکھ رہی ہو۔ کہاں وہ 2 کمروں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ 5 بہنیں رہتی تھیں، کہاں یکدم ہی قسمت نے اسے محل میں لا کر کھڑا کر دیا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اس نے 2 سال اپنی بیماری سے لڑائی کی تھی۔ بچپن سے ہی وہ اور اس کی بہنیں کسی بوجھ کی طرح ماں باپ کے سر پر وزن کیے ہوئے تھیں۔ ہمیشہ اسے اور اس کی بہنوں کو ماں باپ کے ساتھ دنیا والی کی بھی باتیں سننی پڑتی تھی۔ یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ زندگی آسان ہوتی کب ہے بھلا؟ یہ گھر تو بہت خوبصورت تھا اور کشمالہ بیگم بھی سلجھی ہوئی خاتون تھی، لیکن پھر بھی اس کے دل میں کئی خدشات تھے۔ نہ جانے اس کا شوہر کیسا ہوتا، وہ کس طرح کا سلوک کرتا اس کے ساتھ۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ سست قدموں سے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ محل نما اس گھر میں چاروں جانب ملازم گھومتے نظر آ رہے تھے۔ وہ یہ سب دیکھ حیران رہ گئی۔ یہ سب اس کے لیے واقعی انوکھا تھا۔ اتنے ملازم اور عیش و عشرت تو اس نے صرف ڈراموں میں دیکھے تھے۔ اس نے محض لوگوں کے منہ سے سنا تھا کہ قسمت انسان پر مہربان ضرور ہوتی ہے، تو کیا اس کی قسمت بھی اس پر مہربان ہو گئی تھی، یا پھر یہ ایک نیا ستم تھا اس معصوم پر؟ اس کا فیصلہ تو فی الحال کرنا ناممکن تھا۔ کشمالہ بیگم نے اسے منہاج کے کمرے کی جانب بھیج دیا۔ وہ منہاج کے کمرے میں داخل ہوئی تو اس خوبصورت سجے ہوئے کمرے کے درمیان میں رکھے بیڈ پر لیٹے گلاب کے پھول کو دیکھ اسے عجیب سا احساس ہوا۔ گلابی رنگ کی فراک پہنے سرخ اور سفید مرال بے خبر سو رہی تھی۔ رانیہ اس کے سرہانے آ کے بیٹھی اور غور سے اسے دیکھنے لگی۔ کیسی ماں تھی وہ جو اپنی چھوٹی سی بچی پر اتنا بڑا ظلم کر گئی تھی؟ کوئی ماں بھلا ایسی بھی ہو سکتی ہے؟ وہ دل میں سوچنے لگی۔ پھر یکدم سے اسے کچھ خیال آیا۔ ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ دنیا ہر طرح کے لوگوں سے بھری پڑی ہے۔ اس کے ماں باپ نے بھی تو اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ وہ ابھی یہ سب ہی سوچ رہی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی توجہ بھٹک گئی۔ اس نے آنکھیں پھیلائے اندر آنے والے شخص کو دیکھا۔ وہ لمبا چوڑا لگ بھگ 35 سال کا مرد تھا۔ رانیہ کو دیکھتے ہی اس کی نظروں میں عجیب سی شرمندگی سما گئی، جبکہ رانیہ نے اسے دیکھتے ہی نظریں جھکا لی تھیں۔ وہ اس سے 15 سال بڑا تھا۔ عمروں کا یہ فرق اتنا زیادہ تھا کہ شاید وہ کبھی اپنے شوہر سے نظریں بھی نہ ملاتی۔ رانیہ، کیسی ہیں آپ؟ وہ نظریں جھکائی ہوئی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ منہاج بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھا تھا۔ اس کی پشت رانیہ کی جانب تھی، یعنی وہ بھی اس سے نظریں ملانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ ایک دوسرے کی جانب پشت کیے وہ دونوں ہی زندگی سے ہارے ہوئے تھے۔ رانیہ نے محسوس کیا تھا منہاج کا لہجہ بہت نرم لیکن ٹوٹا ہوا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، رانیہ نے اپنے ہاتھ مسل کر بمشکل جواب دیا۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولہ اٹکنے لگا۔ وہ کسی سے بھی رحم کی امید نہیں رکھتی تھی،
جب اس کے ماں باپ نے ہی اس پر رحم نہیں کھایا تھا تو پھر کسی دوسرے سے ہمدردی کی کیسی توقع؟ رانیہ، مجھے آپ کے گھر کے حالات اور آپ کی بیماری کے بارے میں علم ہے۔ مجھے آپ کے لیے دکھ بھی ہے کہ آپ جیسی کم عمر اور پیاری سی لڑکی کو مجھ جیسے بڑی عمر کے مرد کے ساتھ بیاہ دیا گیا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ ظلم ہے۔ لیکن اگر میں آپ سے شادی نہیں کرتا تو نہ جانے آپ کے پیرنٹس آپ کی شادی کیسے لوگوں میں کرتے، اور پھر وہ آپ کی بیماری کو کس نظر سے دیکھتے۔ آج کل کے لوگوں کا اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ کسی کو ایک وقت بھی بٹھا کے کھلائیں۔ مجھے آپ کی بیماری سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں خود آپ کا علاج اچھے طریقے سے کرواؤں گا۔ آپ کو میرے گھر کی ذمہ داریاں بھی نہیں اٹھانی، بس آپ اس معصوم کو تھوڑا سا پیار دے دینا۔ اس کی ماں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 24 گھنٹے میری بیٹی کی خدمت میں وقف کر دو، بس آپ اس کو اپنی اولاد کی طرح رکھنا۔ میری طرف سے آپ پر کبھی کوئی پریشر نہیں آئے گا۔ مجھے آپ کا اور آپ کے جذبات کا بہت خیال ہے۔ منہاج سر جھکائے بیٹھا نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ منہاج کی بات سن کر وہ کچھ پرسکون ہوئی تھی، ورنہ اس کی دھڑکنوں میں ایک طوفان بھڑپا تھا۔ آپ چینج کر کے ریلیکس ہو جائیں، کل میں آفس سے آؤں گا تو ریڈی رہیے گا۔ ہم ہاسپٹل جائیں گے اور آپ کے سارے ٹیسٹ دوبارہ کروائیں گے۔ ایک اور بات رانیہ، اگر مجھ سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ میں ایک بے وفا عورت کا ڈسا ہوا مرد ہوں۔ منہاج نے بیڈ سے اٹھ کر ایک رانیہ پر نظر ڈالی۔ پل میں دونوں کی نظروں کا ٹکراؤ ہوا تھا، پھر منہاج نظریں جھکائے کمرے سے نکل گیا، جبکہ عورت کے نام پر اس کا ٹھنڈا لہجہ دیکھ رانیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔